ہن تواڈے سامنے سادے بہت دور دے مہمان بہت ہی اچھا پڑھن والے نوجوان ذاکر اہل بیت خطیب آل محمد شہر آل محمد سید غیور عباس زکی آپ شیخ برا بہت دور دے مہمان ہیں اسا انہاں کو عرض کیتا ہے انہاں ساری ڈیٹ لکھی ہے لیکن حوصلہ افزائی کرے سو چہرہ نمہ ہے انشاءاللہ تو اب معراج کریں سی بہت دور دے مہمان ہیں تے ہکی میں اچھا جیا نعرہ سناؤ چاہتے میں وہ ٹائم دے بچا آؤ بسم اللہ اور صلوات رل کے اچھی آواز ماشاءاللہ مجمع ڈھیرے صلوات دا پڑھنا عبادت ہے صلوات رل کے اچھی آواز دے اللہ صلی اللہ محمد چھما تاجدار ولایت دا فرماندہ ہے جرا بندہ ساڑی ذات تے سچے دل نال درود پڑھے ادھے ساری زندگی دے رزق دے اساں زامنہ درود رل کے اچھی آواز دینا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَيْهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ فِي يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ نَادِلِيًا مَظْهَرِ الْعَجَائِبِ تَجِدْهُ لَكَ فِي النَّوَائِبِ کلو ہمین و غمین سجن جلی بیلین درود پر محمد و آل محمد دعا ہے میرا مالک اللہ بانیہ نے مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما بندہ بیٹھا جشن چوے عبادت آستے آوے آمین نہ کہ ہو ہی نہیں سکتا آمین آکھو دعا کے ثواب میں شامل ہو میرا مالک اللہ جتنے ہاتھ بلند ہیں تجھے واسطہ سکی عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرما میرا مالک اللہ تجھے واسطہ اپنے وحدانیت کا جتنے بے اولاد ہیں خصوصاً بھائی منیر بانیان مجلس تجھے واسطہ اپنی وحدانیت کا علی اکبر کے ماتمی بیٹے عطا فرما میرا مالک اللہ جتنے بیمار ہیں تجھے واسطہ ہے بیمار کربلا کا صحت والی زندگی عطا فرما جتنے بے گھر ہیں علموں والا گھر عطا فرما آج کے دور کی آخری دعا منگوانے لگا ہوں ہو سکے تو آمین کہہ کے ثواب میں شامل ہونا میرا مالک اللہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بھی بے وارث ہیں ہمیں آخری سلطان کی زیارت نصیب فرما دعاوں کو قبولیت تک پہنچائیں درود کا سہارا لیں درود پر محمد والے محمد اجازت ہے جی نوکری پاک کا آغاز کیا جائے ایک ایسا نعرہ سنائیں کہ ماحول جشن والا بن جائے حیدری ماشاءاللہ عزت والا جشن مجھ سے پہلے جاری تھا میرے بعد جاری رہے گا مجھ سے بہتر پڑھنے والے موجود ہیں میرے بعد بھی بہتر پڑھنے والے ممبر پہ تشریف فرما ہے مالک مجھ سے پہلے بہتر پڑھنے والوں میرے بعد بہتر پڑھنے والوں اور ساتھ میرے حقیر کے چند جملے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اجازت لے کے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں وقت کی نزاکت کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں دو جملے آپ لوگوں کے حوالے پھر جیسے مولا نے خیرات دی اور مجمع کے ماحول کا حکم ہوا نوکری ادھری سے کرنی ہے توجہ لوگ کہتے ہیں شعبان کا مہینہ امام سے منسوب ہے یہ ممبر پہ کھڑا ہوں باوضو اور دو مصرے چار مصرے پڑھوں گا پھر جیسا مجمع کے ماحول نے حکم دیا لوگ بولتے ہیں شعبان کا مہینہ امام سے منسوب ہے ممبر پہ کہہ رہا ہوں منسوب کیوں نہ ہو وہ مہینہ امام سے آغاز جس کا ہوتا ہو سیدہ کے نام سے اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے جدے اندر علی ہاتھ تجھے حیدری
منسوب کیوں نہ ہو وہ مہینہ امام سے، آغاز جس کا ہوتا ہو سیدہ کے نام سے۔ یکم شعبان سے سفر کا آغاز کروں گا۔ یکم شعبان اس بی بی کا ظہور ہے جس نے 61 ہجری 10 محرم کربلا کے میدان میں حسین سے کہا تھا، بھیا حسین پریشان نہ ہو، 10 محرم آپ کا سفر ختم، میرا سفر شروع، میں عالی آپ سے وعدہ کرتی ہوں۔ کیا وعدہ؟ بی بی فرماتی ہے پریشان نہیں ہونا، میں سیدہ کے وعدہ کرتی ہوں، انکل جی بات کا وزن کرنا، میں سیدہ کے وعدہ کرتی ہوں ستم گروں کو ستم کے سفر میں ماروں گی۔ جو لفظوں کا خریدار ہو، بی بی نے بات کہہ کے قیامت تک بولنے والوں کے منہ بند کر کے رکھ دیے۔ پہلی سطر پہ میں رکوں، اب رکوں گا میں چوتھی سطر پہ، پھر جیسا مجمع کے ماحول نے حکم دیا جو لفظوں کے خریدار ہو، بی بی فرماتی ہیں ستم گروں کو ستم کے سفر میں ماروں گی، بھگا بھگا کے بام و تر میں ماروں گی، اور حسین کیا ہے تجھ سے جس نے بھی سوال بیعت کا، تیری قسم میں اسے اس کے گھر میں ماروں گی۔ ہاں ہاں بی بی فرماتی ہیں یا علی، ہاں بی بی فرماتی ہیں ستم گروں کو ستم کے سفر میں ماروں گی، بھگا بھگا کے انہیں بام و در میں ماروں گی، اور حسین کیا ہے تجھ سے جس نے بھی سوال بیعت کا، تیری قسم میں اسے اس کے گھر میں ماروں گی۔ یکم شعبان اس بی بی کا ظہور ہے جس نے دربار یزید میں کہا تھا، یزید تو نے سمجھا تو نے حسین کو شہید کر دیا، ہمیں قید کر لیا، تو جیت گیا۔ اوہ عقل کے اندھے پہلے پہچان تو ہے کیا ہے، توجہ خود کو پہچان تو ہے کیا، تیری اوقات تیری حیثیت کیا ہے۔ اب بی بی فرماتی ہیں ایک حد سے آیا ہے دنیا میں بس یہی تیری حد ہے، انکلی بات سمجھ نہیں ہے۔ بی بی فرماتی ہیں ایک حد سے ممبر کے گلاب میں میرا ہاتھ ہے، آپ میں سے ہر حلال زادے کو ولایت علی کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں، اگر دوسرا مصرع سمجھ آئے سن کے سمجھ کے میرا حق بنے تا بولنی، حق نہ بنے تے بولنے دی لوڑ نہیں کرنی۔ اور بی بی فرماتی ہیں عقل کے اندھے خود کو پہچان، تو کہاں ہم کہاں، اپنی اوقات دیکھ ہماری حیثیت دیکھ، ایک حد سے آیا ہے دنیا میں بس یہی تیری حد ہے، ارے جو ہم کو نہ مانے وہی اسلام سے رد ہے۔ اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے، چنگیاں ماں دے پتر ہاتھ اچھے اچھے حیدری۔ اور بی بی فرماتی ہے خود کو دیکھ ہمارا مقابلہ کرتے تو، ایک حد سے آیا ہے دنیا میں بس یہی تیری حد ہے، جو ہم کو نہ مانے وہی اسلام سے رد ہے۔ بی بی فرماتی ہیں کیا ڈر ہے ہمیں، سر پہ وہ اللہ صمد ہے۔ چوتھی صدر اور میں مجمع دیکھوں گا، داد اتنی دے، داد تیرے بس میں ہے ہی، تو مجھے داد دے، دعا تیرے بس میں ہے، دعا مجھے دینا اتنی کہ دعا دینا، مجھے پتہ چلے جوان بھائی مجمع کی زینت میں نہیں بیٹھے ہیں۔ ابھی بھی فرماتی ہیں مجھے دیکھ، مجھے پہچان اور اپنی حیثیت دیکھ، کیا ڈر ہے ہمیں، سر پہ وہ اللہ صمد ہے۔ جرے علم والے دے مرید بیٹھے ہو، صدر میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، کیا ڈر ہے ہمیں، سر پہ وہ اللہ صمد ہے، جو تجھ کو فنا کر دے وہی غازی کی زد ہے۔ جرے علم والے دے مرید ہاتھ اچھے اچھے حیدری۔ اور بی بی فرماتی ہیں پہچان ہم ہیں کیا، تیری حیثیت کیا ہے، ایک حد سے آیا ہے دنیا میں بس یہی تیری حد ہے، جو ہم کو نہ مانے وہی اسلام سے رد ہے۔ اب بی بی فرماتی ہیں کیا ڈر ہے ہمیں، سر پہ وہ اللہ صمد ہے، جو تجھ کو فنا کر دے۔ 6واں 17 6ویں مصر، اور میں وہ لاسٹ والے بندے تک دیکھوں گا کون ہے وہ بندہ۔ کیمرے میں نے کری کیمرہ گھمائی تو جوان بھی ویڈیو بنائی، میرا جوان 6واں مصرہ سن کے سمجھ کے چوپ پہ میں ویکھاں کیڑا شیرے۔ بی بی فرماتی ہیں کیا ڈر ہے ہمیں، سر پہ وہ اللہ صمد ہے، جو تجھ کو فنا کر دے وہی غازی کی زد ہے۔ بی بی فرماتی ہے جس کا تجھے ڈر ہے میں وہی احساس بلا لوں، میں چاہوں تو دربار میں عباس بلا لوں۔ جی جی ہاں بی بی فرماتی ہیں کیا ڈر ہے ہمیں، سر پہ وہ اللہ صمد ہے، جو تجھ کو فنا کر دے وہی غازی کی زد ہے، اور جس کا تجھے ڈر ہے میں وہی احساس بلا لوں، میں چاہوں تو دربار میں عباس بلا لوں۔ جرے علماء دے مرید ہو تجھے ہے علی پڑھوں 4 سطریں اور قبلہ کی قیامت پہ بلند تر صلوات۔
اجازت ہے جی؟ انتر صلوات اللہ ہے توجہ میری طرف. بتایا ہے زینب نے دربار جا کر. اور جنہیں پیچھے بیٹھے ہو اے فرنٹ والے نہیں بول رہے اتنا بولے سو کتنے بولے سو. بتایا ہے زینب نے دربار جا کر. چوتھی صدر پہلی صدر پہ سٹوپ کیا, اب سٹوپ کرنے کا چوتھی صدر پہ. بتایا ہے زینب نے دربار جا کر ولایت کے سارے ہنر کھولتی ہوں. بی بی فرماتی ہیں علی وہ علی ہے کہ لہجے میں جس کے یا خدا بولتا ہے یا میں بولتی ہوں. ہاتھ اچھے اچھے حیدری حیدری. یہ تو میں نے پڑھا یکم شبان. اب 3 شبان کیا ہوا؟ 3 شبان 3 شبان حسین ابن علی اپنی مرضی سے عرض عارضی پہ اترا. ذرا پیچھے بیٹھے ہو, بیٹھی ہوئی کہ کوئی نہیں؟ یہ امام حسین زمین پہ اترے. سیدہ کے گھر میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. جناب محمد نے یوں ہاتھوں پہ امام حسین کو اٹھایا ہوا ہے. اٹھا کے ہاتھ پہ سردار نے سردار دیکھا ہے. او بھائی جان گل دے. اٹھا کے ہاتھ پہ سردار نے سردار دیکھا ہے. اٹھا کے ہاتھ پہ سردار نے سردار دیکھا ہے. خدا کے نور نے توحید کا شاہکار دیکھا. میرے پیچھے بیٹھو, گل نہ وزن کریو, میرے پیچھے سردارو ہاتھ اٹھائیے گا, مولا حسین کو سلام کیجئے گا. 3 شبان بی بی سیدہ کے گھر میں نبی نے حسین کو اٹھایا ہوا ہے. اٹھا کے ہاتھ پہ سردار نے سردار دیکھا ہے. خدا کے نور نے توحید کا شاہکار دیکھا ہے. منبر پہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, جس بندے کے گھر کا چولہا علی بادشاہ کی جوتی کے صدقے جلتا ہے, چوتھی صدر پہ وہ بندہ بولے گا جس کا چولہا نہیں جلتا وہ داد جیب میں رکھے, اس سے داد مجھے چاہیے نہیں. 3 شبان سیدہ کا گھر نبی نے حسین کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہے. اٹھا کے ہاتھ پہ سردار نے سردار دیکھا ہے. خدا کے نور نے توحید کا شاہکار دیکھا ہے. میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, میرا شبیر مثلی آئینہ ہے دست نبی پہ ہے. محمد نے بھی خود کو آج پہلی بار دیکھا ہے. اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. جدے اندر علی ہاتھ اچھے اچھے حیدری. مل گئے اٹھا کے ہاتھ پہ سردار نے سردار دیکھا ہے. خدا کے نور نے توحید کا شاہکار دیکھا ہے. اور میرا شبیر مثل آئینہ دست نبی پہ ہے. محمد نے بھی خود کو آج پہلی بار دیکھا. جنہیں پیچھے بیٹھے ہو, 26 رجب یزید کا ولید کا دربار, امام حسین. 3 شبان پڑھ رہا ہوں, جشن پڑھ رہا ہوں. یہ اس ہستی کا ظہور ہے جس نے 26 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا تھا, ولید لکھو یہ سارے یزیدیوں سے حسین گھر سے نکل رہا ہے. بات شروع کی تھی, انہوں نے جواب دینے لگوں میں, میرا ساتھ دیجئے گا. بات کی تھی بیعت کی یزید نے, بھائی جان بات کی تھی بیعت کی یزید نے, حسین میری بیعت کر. میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں, یہ ممبر کے گلاب میں ہاتھ ہے, بات بہت بڑی ہے, پورا پنڈال اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے داد دے تو میری بات بہت بڑی ہے, داد پوری ہوتی نہیں ہے. تم پڑھو یزید کا شجرہ, ہم پڑھتے ہیں حسین کا شجرہ. حسین 3 شان 3-4 شعبان کی درمیانی شب سیدہ کے گھر میں قرآن بن کر نازل ہوا. یزید شام و بیس کے درمیانی علاقے میں اپنے ہی باپ حاکم شام کے گھر اللہ کا عذاب بن کر نازل ہوا. یزید کی ماں وہ کہ جس کے ناچ گانے کو پسند کر کے حاکم شام نے اس سے شادی کی. حسین کی ماں وہ فاطمہ کے جس کے پردے کا نام قرآن ہے. یزید کا نانا حسائی خاندان سے تعلق رکھتا تھا. حسین کا نانا سردار انبیاء ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتا تھا. حسین کا بابا مولا کائنات امیر المومنین, یزید کا بابا امیر شام. حسین کا بھائی تاجدار امامت کا تاجدار بنا. یزید کا بابا جی ایک ہی بھائی تھا جو پاگل ہو کے مر گیا. حسین کے دادی فاطمہ بنت اسد کے جس کو کفن رسول نے اپنے کرتے سے دیا کہ جس کی قبر میں رسول خود لیٹے. یزید کی دادی ہندہ جو حضرت حمزہ کا کلیجہ چبا کے کھا گی. یزید فاجر ہے, حسین نمازی ہے. یزید فاسق ہے, حسین روزے دار ہے. اس لیے تو 26 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے میرے مالک حسین نے کہا تھا, ولید
کہہ دے یزید کو میں اس کی بیعت کروں تو کروں کیسے؟ نہ اس کا باپ میرے باپ جیسا، نہ اس کی ماں میری ماں جیسی، نہ اس کا دادا میرے دادے جیسا، نہ اس کی دادی میری دادی جیسی، نہ اس کا بابا میرے بابے جیسا، نہ اس کی ماں میری ماں جیسی، نہ وہ مجھ جیسا نہ میں اس جیسا۔ او ولید تو یزید کو بول دے کہ وہ کربلا کے کھلے میدان میں لاکھوں لے آئے، میں حسین اپنے 72 لے آؤں گا، تاکہ قیامت ہر حلال زادے کو یہ کہنے پہ مجبور کر دوں گا، کیا حسین زندہ باد، یزید مردہ باد۔ ایک 26 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے حسین نے کہا لکھو یہ سارے یزیدیوں سے، حسین گھر سے نکل رہا ہے، یہ بھی لکھو ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے۔ حسین فرماتے ہیں بنا رہے گا نشان عبرت میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا، ارے یہ بات بیعت کی کرتا ہے میں اس کی نسلیں اجاڑ دوں گا۔ جدے اندر علی دو گیا تجھے اچھے حیدری۔ 4 شبان کی ایک ربائی سنو، اب لوگوں کو سلام کر رہا ہوں۔ یہ میں نے یکم شبان 3 شبان اور 4 شبان پہ آگا بھائی جان سر چاہ میں نکالنا وزن کر۔ کیا ہوا 4 شبان کو؟ اس علی نے اس علی کو یہ علی دیا، اور جرے لفظہ نے خریدارو، اس علی نے اس علی کو یہ علی دیا، علی کا دیا ہوا علی لے کے علی سیدہ کے گھر کے کونے میں چلے گئے۔ یہ علی کی گود میں 4 شبان، مولا غازی امام علی کی گود میں یہ ایسے علی نے عباس کو اٹھایا ہوا ہے، علی نے علی کو ایسے گود میں اٹھایا ہے۔ اب علی نے سوچا کہ میں علی کے چہرے سے نقاب اٹھاؤں، اور پچھلے بندوں علی نے سوچا کہ میں علی کے چہرے سے نقاب ہٹاؤں، یہاں 4 شبان علی کی گود میں عباس، علی نے عباس کے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ شرح کی زبان پڑھو جو لفظوں کا خریدار ہو، ذرے علم آلے دے مرید ہو، گل دا وزن کرے ہو۔ علی نے 4 شبان مولا غازی کے چہرے سے نقاب ہٹایا، یہاں نقاب ہٹا وہاں عرش سے اللہ کی آواز آئی، چند چہرے تو پردہ اٹھایا جو ہے، چند چہرے تو پردہ اٹھایا جو ہے، عرش تائیں دے چمکن دی ڈس آ گئی۔ اللہ پہ فرمان دے میں سونے تے سونا بنیندہ رہا، تیرے غازی بنا مندی چس آ گئی۔ جرے علمالے دے مرید تو میں تجھے اچھے حیدری، ہاں چند چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہے، عرش تائیں دے چمکن دی ڈس آ گئی۔ اللہ پہ آتا ہے میں سونے تے سونا بناندہ رہا، تیرے غازی بنا مندی چس آ گئی۔ یوسف کے بھائی کتنے تھے؟ 11 بھائی تھے حضرت یوسف کے، اللہ کے نبی کے 11 بھائی۔ اس نے نا ایک رات اللہ سے کہا یا اللہ مجھے بھی کوئی غازی جیسا بھائی دے نا۔ پچھلے سرداروں مجھے جے اگلے بندی نہ بول سنو، اتھے نہ بول سو دے کتھے بول سو جناب، مجھے بھی کوئی غازی جیسا بھائی دینا۔ میں 4 سطریں پڑھتا ہوں، میرا آپ کا ماحول دیکھتا ہوں، پی دردی محبت دا آکاس بنتا ہے۔ میں اب 4تھی سطر پہ رکوں گا، وہ آخری بندے تک مجھے داد چاہیے۔ پی دردی محبت دا آکاس بنتا ہے، تو سپیاں گلے نائے علماس بنتا ہے۔ ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، تو یوسف دے ویران دا ڈریا ہویا ہے، بیرا چنگا ہوئے تے عباس بنتا ہے، اب تجھے اچھے حیدری۔ کیا بات مل کے حیدری والا والا سگیلال کلندر مال۔ 4 شبان، ایک جملہ امیر قاسم شہزادے کا ممبر بھائی کے والے قبلہ کے والے۔ کیا ہوا 7 شبان کو؟ حسن عرض عارضی سے اپنی مرضی سے اترا۔ یہ مضمون بہت ہی کم پڑھا جاتا ہے۔ حسن آئے نا دنیا پہ تو شاعر نے قلم اٹھایا، شاعر لکھتا ہے حسن قاسم ابن حسن، قاسم سر انجام ولی ابن ولی ہے۔ بات بہت بڑی ہے اگر میں سمجھا سکا، قاسم سر انجام ولی ابن ولی ہے، قسمت بھی قاسم کی حویلی میں ہی پلی ہے۔ اور میں ممبر پہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، جیرا بندہ ہوں نہ بلے سی میں سمجھوں گا اسے اردو سننا آتا ہی نہیں ہے، میں سمجھا نہ سکا مجھے معافی دینا، تو سمجھ نہ سکے جا کے مولا غازی کے لئے کہ علم کے نیچے ہاتھ باندھ کے کہنا مولا مجھے معاف کری مجھے سمجھ نہیں آئی۔ قاسم سر انجام ولی ابن ولی ہے، قسمت بھی قاسم کے حویلی میں ہی پلی ہے، اور طرفین سے ملے قاسم کا نور کے رشتے، ننیال محمد ہے تو ددیال علی ہے۔
وہ جنہیں پیچھے بیٹھے ہو کہ ٹوڑ گئے ہو؟ کربلا کا میدان ہے، آخری ربائی ممبر چھوڑ رہا ہوں، کربلا کا میدان ہے۔ ارزق ملون سبھی اس لانتی پہ لانت کریں بے شمار۔ ارزق ملون کے 18 خود کے بیٹھے تھے، ہسٹری پڑھ رہا ہوں، 18 اس کے خود کے بیٹھے تھے، 380 اس کے شاگرد تھے۔ یہ ایسا ملون ہے جو 1000 بہادر سپاہیوں سے لڑنے کے اکیلا طاقت رکھتا تھا۔ ایک یہ 18 اس کے بیٹے، 380 شاگرد، کل ملا کے 400 بندہ اس کے ساتھ تھا۔ اب امیر قاسم حسن کربلا میں اپنے خیمے سے نکلا ہے، کربلا کے میدان میں آیا۔ ارزق نے دیکھا یہ 13 سال کا جوان ہے، اپنے شاگردوں کو بولتے ہیں اس کے ارد گرد پھیل جاؤ۔ وہ اس کے 300 400 جتنے بندے تھے وہ قاسم کے ارد گرد پھیل گئے۔ اب ارزق نے سوچا کہ یہ تو بچہ کیا کر لے گا۔ امام حسین کربلا کے ایک ٹیلے پہ تھے، امام نے دیکھا کہ یہ ارزق چاہ کیا رہا ہے۔ امام جلال میں آئے اور امام کہتے ہیں اوے ارزق، اوے ملون، اوے لانتی، اوے کوفی، اوے شامیوں، تم نے اسے بچہ سمجھا ہے؟ یہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ اللہ کا ارادہ ہے، دلیروں کا پسر ہے۔ آخری ربائی یہ اللہ کا ارادہ ہے، دلیروں کا پسر ہے۔ امام فرماتے ہیں کیا سمجھا تو نے؟ یہ قاسم کوئی عام بچہ نہیں، یہ اللہ کا ارادہ ہے، دلیروں کا پسر ہے، جو بھی اس سے الجھتا ہے ڈھیروں کا پسر ہے۔ امام جلال میں آ کے فرماتے ہیں اوے ارزق، اپنے کتوں کو کہ پاس نہ جائیں، قاسم عباس کا شاگرد ہے، شیروں کا پسر ہے۔ بولو بولو سگی لال کلندر مست